اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، کے جو کافر ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہاں پر جو یحکم کا لفظ ہے نا، یہ حکم سے نکلا ہے، حاکم بھی اسی سے نکلا ہے، حکومت بھی اسی سے نکلی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کافر ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاملات جس طرح سے چلتے، صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، پوری اس وقت دنیا 57 اسلامی جو ممالک ہے، دیکھیے اپنے آپ کو عاشق کہہ لینا یا مسلمان کہہ لینا، اس سے بندہ عاشق یا مسلمان بن نہیں جاتا، بندے کا عمل بتاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا مسلمان ہے یا کتنا عاشق ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے آیت آئے گی، اللہ فرمائے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ اس سے آگے آیت آگے اللہ فرمائے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ناہنجار ہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اب یعنی دیکھیں اس کے اوپر اگر اسی آیت کے اوپر اگر بات کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ اب ہم نے کیا تصور باندھا ہوا ہے، جو توحید کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو رسالت کو نہ مانے وہ کافر ہے صرف، یا یوم آخرت رسولوں اور کتابوں پر ایمان نہ صرف وہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو فیصلہ کرتے وقت میرے کلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اپنا نظام حکومت یا اپنے معاملات یا لوگوں کے جو فیصلے ہیں یہ اپنی من مانی سے کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو اور نبی کی سنت کو سامنے نہیں رکھتے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ اب دیکھیے سادی سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ہمارا روزہ جو ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، ہماری نماز قرآن کے مطابق، ہمارا جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی، سب کچھ ہم کرتے ہیں قرآن کے مطابق۔ تو جب نظام کی بات آتی ہے تب قرآن کدھر جاتا ہے؟ نظام ہمارا قرآن کے مطابق کیوں نہیں چل رہا؟ یہ ہمارے اوپر بھی سوال ہے، صرف ہمارے حکمران اور ہماری عدلیہ اور ہمارے جو ججز ہیں صرف وہ جواب دہ نہیں ہیں، ہم لوگ ہی منتخب کر کے ان کو اوپر بھیجتے ہیں نا، تو ہم لوگ تو پہلے جواب دیں۔ اب دیکھیے سادہ سا میرا سوال ہے آپ سب سے، میرے سمیت سب سے، کہ جب یہ نمائندے جو ہوتے ہیں جب ہماری طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے ووٹوں سے ہی اوپر جاتے ہیں نا، تو جب ہم سے آ کے ووٹ مانگتے ہیں، کبھی ہمارے ضمیر نے یہ بات کرنا گوارا کی ہے کہ میں جو تجھے اپنے ووٹ سے سلیکٹ کر کے اوپر بھیجوں گا تو تیرے سامنے جب فیصلہ یعنی کیا جائے گا، جب تیرے ہاتھ میں اختیار آئے گا، قلم آئے گا لوگوں کی تقدیر بدلنے کا، قانون بنانے کا، تو کیا تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق قانون بنائے گا یا پھر وہی کفر کا نظام آگے چلائے گا؟ سود کی بات کر لیں، اللہ تو فرما رہا ہے سود لینے والے اور دینے والے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا معیشت کا سارا نظام ہی سود کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ آپ کے اوپر بھی فرض ہے، میرے اوپر بھی فرض ہے۔ چھٹے پارے تک ہم پہنچ گئے، پیچھے میں وضاحت کرتا چلا آیا ہوں، لیکن اگر یہاں پر آ کر میں ڈنڈی مار جاتا، کھا جاتا یہ ساری وضاحت ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اس مسند کے اوپر بٹھایا میں بھی جواب دے ہوں، آپ لوگ بھی جواب دیں۔ تو اگر آپ ضروری سمجھیں، اور ضروری سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ آئندہ سے جب بھی آپ سے کوئی ووٹ مانگنے آئے یا کوئی آپ سے مطالبہ کرے حمایت کا، تو کم سے کم بھائی آپ اس سے اتنا تو مطالبہ کریں کہ جناب آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کی حمایت کریں گے، لیکن ایک بات ہے، ہمیں اللہ کا قرآن ہر جگہ پہ چاہیے اور اللہ کے رسول کا فرمان چاہیے۔ بھائی مسجد میں اللہ کا قرآن ہے، گھر میں ہم اللہ کا قرآن رکھتے ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، تو معاملات میں قرآن کو کس نے نافذ کرنے کی بات کرنی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں ہوگا ہم سے۔ حضور اب اگر آتی ہے حکمران کی اطاعت کی بات، تو نبی کریم علیہ السلام، ٹائم کتنا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر حکمران کی اطاعت فرض ہے، فرمایا اگر تمہارے اوپر حبشی سیاہ فام بھی حکمران بنا دیا جائے تو فرمایا اس کی بھی تمہارے اوپر اطاعت فرض ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر چلائے، اس وقت تک فرض ہے کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب فرض ہے۔
اور اگر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، آپ کا اگر میں خطبہ آپ کو پڑھ کر سنا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، میں خود لوگوں سے ووٹیں مانگ کر حکمران نہیں بنا، یعنی حمایت بھی زبردستی لینی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت بڑی ذمہ داری ہے جی، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپ دی ہے تو پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ آپ نے کیا فرمایا، انی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ یہاں پر تو ایک 13ویں 14ویں گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ بھی بندے سے جناب وہ اس کی جو ٹیکا ہوتا ہے وہ بندے سے جناب اٹھایا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، فَإِنْ أَحْسَنْتُ، اگر میں اچھے عمل کروں، فَأَعِينُونِي، تو میری مدد کرنا، فَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں غلط راستے کی طرف چلا جاؤں، گمراہی پہ جاؤں، تو کیا کرنا، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے ہدایت کی طرف لے کر آنا۔ اور فرمایا الصدق امانتی، سچائی جو ہے اسی میں نجات ہے، اسی میں امانت ہے، والکذب خیانتی، اور جو جھوٹ ہے اس میں ہلاکت ہے، یہ جو ہے یہ بربادی ہے۔ اور فرمایا والضعیف منکم قوی عندی، اور جو تم میں سے جو کمزور ہیں، قوی عندی، وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں۔ یہ ہمارے جیسا معاملہ ادھر نہیں تھا کہ جو کمزور ہو بیچارہ انصاف بھی نہ مانگ سکے، فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ ارجو الحق کا ہوں انشاءاللہ تعالی، یہاں تک کہ میں بطور حکمران اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچا کے ہوں۔ یہ ہے قرآن کا نظام، یہ ہے اسلام کا نظام۔ والقوی منکم ضعیف عندی، اور تم میں سے جو سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، ضعیف عندی، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، حتی آخذ الحق کا ہوں انشاءاللہ تعالی، یہاں تک کہ میں لوگوں کا حق اس سے چھین کر واپس لے کے آؤں گا۔ یہ ہے قرآن کا نظام، اور یہ نظام قائم کرنے کا قرآن ہمیں فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، یہ ہے اس حکم کے تحت نظام چلانا ہے اپنا۔ تو فرمایا اطاعتونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، تم پر میری اطاعت اس وقت تک واجب ہے کہ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہوں، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہوں۔ وَإِنْ أَسَأْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم دیکھو کہ میں اللہ اور اس کی اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے میں پھر گیا ہوں، میں نے منہ موڑ لیا ہے، تو تم پر میری اطاعت کوئی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا جو خالق کی نافرمانی کی طرف تمہیں بلائے اس حوالے سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، یعنی ایسا حکمران ہو چاہے کوئی عام انسان ہو، جو بھی ہو، حضور نے فرمایا جو خالق کی نافرمانی کی طرف تمہیں لے کر جائے اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ نظام ہمیں دیتا ہے قرآن، کہ جس کو ہماری کیا روش ہے، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جناب کسی نے قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو استعمال کر لیا، کسی نے الماریوں میں سجا کے رکھ لیا، بس دور سے سلام کرنا ہے، 10-12 غلافوں کے اندر اس کو لپیٹ کے رکھنا ہے، بس یعنی آسانی سے بندہ اس کو کھول بھی نہ سکے، چوم کے رکھا، پھر کبھی رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ کچھ وہ ہے جس نے ثواب کی کتاب بنا کے رکھ لیا ہے، کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں بس ڈرانے کی کتاب ہے۔ اسلام اور قرآن جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لے کر معاشرتی معاملات، معاشی ہر حوالے سے کون سا پہلو ہے جس حوالے سے قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ تو صرف ایک پہلو کو ہمیں نہیں پکڑنا چاہیے، زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔